بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات فرشتہ گر آ کر ہاتھ میں دولت دے گا، بڑی سی بڑی پریشانی مشکلات تکالیف ختم۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئے تو یہ تسبیحات لازمی پڑھا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، تنخواہ میں برکت وسعت نصیب ہو جائے، زندگی میں سکون و اطمینان ہو جائے، تو ہر حاجت پورے ہونے کے لیے، ہر مقصد پانے کے لیے روزانہ صبح کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ وظیفہ لازمی پڑھا کرو۔ انشاءاللہ العزیز دعائیں دیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے سے پڑھنا ہوتا۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج 30 رمضان المبارک یعنی اس بابرکت مہینے کے آخری صوم اور یوم ہے۔ خصوصاً آخری صوم و دن کی نسبت و ربط سے آج کا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہو۔ ایسے بہن بھائی جو کاروبار کرتے ہیں یا کوئی جگہ ملازمت کرتے ہیں، اولاد نہیں ہے یا پیسوں میں برکت نہیں ہے یا مال و دولت نصیب نہیں ہوتی، لہٰذا تمام بہن بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ آج اس آخری صوم کی بنسبت یہ تسبیحات والی وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ العزیز مختصر سا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہے، آپ سمجھ بھی نہ کر سکے گا۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیت قرآنی یا کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کے بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت سرد اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والوں کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہترین فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں وہ 2 ہاتھوں بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پیروں سے ڈانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے انسان کے درمیان لیکن تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے والے زندہ ہے اور نہ ذکر کرنے والا مردہ جیسا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے اور رحمان کو بہت پسند ہے۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ عظیم، عزت والا، عظمت والا اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تنگ دستی کی شکایت کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ بحمدہ پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا
جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ اس حدیث کی سند پر بعض محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے، تاہم دیگر صحیح سند کی روایت میں مضمون بھی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے مخلوقات کو اللہ رزق دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، آج رات سوتے وقت یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگ لے، صبح کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عشق و محبت کا چاہنے والے حاضر ہو جائے، رزق میں برکت چاہنے والوں کے لیے مفید ہوگا، مال دولت کے لیے تحفہ بن جائے گا۔ اسی طرح کے اسلامک فضائل کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔